بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ ابا اس دنیا سے کیا گئے، میں تو جیتے جی مر گئی۔ میں 4 سال کی تھی جب اماں کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوئی، پھر زیادہ دن جی نہیں سکی۔ اماں جوانی میں ہی اپنی زندگی کی بازی ہار گئیں۔ اماں کے دنیا سے جانے کے کچھ عرصے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی۔ میرے 5 سوتیلے بہن بھائی ہیں، لیکن میری حیثیت ہمیشہ گھر میں ملازمہ جیسی رہی۔ لیکن اتنا تو تھا کہ ابا جب تک زندہ رہے میں انسانوں کی طرح تو زندگی گزارتی رہی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد تو میری گھر میں انسانوں اور ملازمہ والی حیثیت بھی ختم ہو گئی۔ ابا کے کل ہوتے ہی سب سے پہلے تو سوتیلی ماں نے مجھ سے میرا کمرہ چھین لیا اور میرا بستر گھر کے اسٹور میں پھینکتے ہوئے بولی، آج سے تو نے یہیں سونا ہے۔ ہمارے 2-3 رشتہ داروں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو انہوں نے میرے لیے رشتہ بھیجا۔ رشتے بھی بہت اچھے تھے، مگر میری سوتیلی ماں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ ابا کے چلے جانے کے بعد میرے کئی رشتے آئے، مگر سوتیلی ماں ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیتی۔ یقیناً وہ عمر بھر کے لیے مجھے نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتی تھی، اور ابا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ خاندان والوں کے آگے تو وہ یہی کہتی، الفت میرے میاں کی نشانی ہے، بہت دیکھ بھال کر اچھے سے رشتہ کروں گی۔ لیکن آہستہ آہستہ میری سوتیلی ماں نے خاندان والوں کے ساتھ مراسم بھی کم کر دیے، اور یہ دیکھ کر خاندان والے بھی ہم سے کٹنے لگے۔ میری سوتیلی ماں سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی، اور سب سے بڑا ظلم جو مجھ پر کرتی، جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی یا کسی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہو جاتا تو وہ مجھے اسٹور میں بند کر دیتی۔ 2 دن تک مجھے بھوکا پیاسا رکھتی۔ ابو کو بھی اس دنیا سے گئے 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن اس دوران میں ایک عذاب میں مسلسل اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے 5 سوتیلے بہن بھائی تھے، مگر وہ سب اپنی ماں کی طرح بے حس تھے۔ کسی کو مجھ پر ترس نہیں آتا تھا۔ آج بھی میں اسٹور میں بند تھی۔ روتے روتے میری آنکھیں بھی تھک چکی تھی۔ مجھے اسٹور میں اس لیے بند کیا گیا تھا کہ میرے 5 بہن بھائی اسکول جاتے تھے۔ میرے لیٹ اٹھنے کی وجہ سے انہیں ناشتہ ملنے میں دیر ہو گئی۔ وہ اسکول سے صرف 5 منٹ لیٹ ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں اسمبلی میں کھڑا نہیں ہونے دیا گیا۔ بس پھر میری شامت آ گئی کہ میں ناشتہ بنانے کے لیے وقت پر کیوں نہیں اٹھی۔ پہلے تو میری سوتیلی ماں نے مجھے بہت مارا اور پھر اسٹور میں بند کر دیا۔ میں کل دوپہر سے اسٹور میں بند تھی۔ آج مجھے دوسری رات تھی۔ کل دوپہر سے میں نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا تھا۔ اب تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ اسی دوران اسٹور کا دروازہ کھلا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میری سوتیلی ماں دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے اب تیرا دماغ سیٹ ہو گیا ہوگا۔ میں تیری روز کی غلطیوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ آج تو پورے 20 سال کی ہو چکی، اب تو بچی نہیں رہی کہ میں تجھے بٹھا کر سمجھاتی رہوں۔ چل اٹھ، منہ ہاتھ دھو اور کھانا کھا لے، کہ مر آ گئی تو میرے گلے پڑے گی۔ یہ کہہ کر میری سوتیلی ماں کمرے میں چلی گئی۔ آج میں 20 سال کی ہو گئی ہوں۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ ہائے، میری زندگی کے 20 سال برباد ہو گئے۔ میں صرف میٹرک کر سکی تھی۔ جیسے ہی میں نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کیا، میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر میری سوتیلی ماں نے ابا کو اپنی باتوں میں اس طرح لپیٹا اور بیمار ہونے کا ایسا ڈرامہ کیا کہ ابا نے مجھے آگے پڑھنے سے منع کر دیا، اور کہنے لگے کہ اب مجھے گھر سنبھالنا چاہیے کیونکہ میں گھر کی بڑی بیٹی ہوں اور اماں بیمار رہتی ہے۔ میری سوتیلی ماں میرا سب کچھ کھا گئی تھی، میرا بچپن، میری خوشیاں، میری مسکراہٹیں، اور حتیٰ کہ میری تعلیم بھی۔ دل ہی دل میں اپنی زندگی کی تباہی یاد کر رہی تھی کہ باہر سے میری سوتیلی ماں کی آواز آئی، الفت، باہر آنا یا دوبارہ دروازہ بند کر دوں۔ سوتیلی ماں کی آواز سن کر میں جلدی سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ ماں کا اعتبار بھی نہیں تھا، کیا معلوم کہ بند بھی کر دے۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور کچن میں کھانا کھانے چلی گئی۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ چند دن بعد میں گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے کہا، دیکھ الفت، کون ہے؟ میں نے کام چھوڑا اور دروازہ کھولا۔ باہر میرا سوتیلا ماموں میری سوتیلی ماں کا بڑا بھائی کھڑا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور یہ کہتے اندر آیا، کیسی ہے الفت بیٹی؟ میں نے کہا، ٹھیک ہوں ماموں،
میں نے دروازہ بند کر دیا۔ بھائی کو دیکھ کر تو میری ماں کی باتیں کھل اٹھی۔ ماں صحن میں ہی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بھائی کو دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور بولی، واہ میرا ویر آیا ہے۔ ماموں ماں کے ساتھ گلے ملے اور وہیں ماں کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ماں نے کہا، او میرا بھرا، اندر چل کر صوفے پر بیٹھنا۔ ماموں بولے، رہنے دے باجی، لمبا سفر کر کے آیا ہوں تو گھٹن ہو رہی ہے، یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ میں پانی لے آئی۔ میں نے ماموں کو پانی دیا تو وہ بولے، جیتی رہو۔ ماں نے کہا، الفت سارے کام چھوڑ، جلدی سے اچھی سی چائے بنا لیا تاکہ ماموں کی تھکاوٹ اترے۔ میں نے کہا، جی اماں۔ میں چائے بنانے لگی۔ ماں نے کہا، تو اچانک ہی آ گیا، نہ کوئی خط نہ کوئی فون، مجھے فون ہی کر دیتا۔ ماموں بولے، باجی ایک سرپرائز لے کر آیا ہوں۔ ماں نے کہا، کیسا سرپرائز؟ ماموں نے بیگ سے اپنا کارڈ ایک نکالا اور ماں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ ہے سرپرائز۔ ماں نے کارڈ پکڑا تو بولی، ارے یہ تو شادی کا کارڈ ہے، کس کی شادی ہے؟ ماموں نے کہا، باجی تو خود کھول کر پڑھ لینا۔ ماں نے کارڈ کھول کر پڑھا تو ماموں کی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کا کارڈ تھا۔ ماں نے حیرت سے ماموں سے کہا، تو میرا اچھا بھائی ہے، میری بھتیجی کا رشتہ طے کر دیا، اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی اور مجھے خبر ہی نہیں۔ ماموں نے کہا، باجی ناراض نہ ہو، رشتہ بہت اچھا آیا تھا، میں انکار نہیں کر سکا، اور لڑکے والوں کو بھی شادی کی جلدی تھی، اس لیے یوں سمجھ کہ یہ سب کچھ آنن فانن ہی طے ہوا ہے۔ ماں بولی، اتنی بھی کیا جلدی؟ ہاں تو کیا ہتھیلی پر سرسوں جما رہا ہے؟ یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی دھوکہ ہو جائے۔ ماموں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں باجی، میں اس فیملی کو پچھلے 15 سال سے جانتا ہوں، اچھے کاروباری لوگ ہیں، بس تیری بھتیجی کے نصیب میں اچھے گھر میں جانا لکھا تھا۔ ماں ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے بڑی غور سے ماموں کی بات سن رہی تھی۔ ماموں کی بات ختم ہوئی تو کہنے لگی، ماشاء اللہ، پھر یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اتنے میں چائے لے کر پہنچ گئی۔ میں نے ٹرے چارپائی پر رکھی۔ ماموں نے چائے اٹھا کر جو چسکی لگائی تو مسکرا کر بولے، ماشاء اللہ، الفت چائے تو فرسٹ کلاس بناتی ہے۔ یہ سنتے ہی میری ماں برا منہ بنا کر بولی، میں نے ہی بنانا سکھائی ہے، چل الفت جلدی جلدی باقی کام ختم کر لے۔ یہ سنتے ہی میں دوبارہ گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی، اور مجھے وہ دن بھی یاد آ گیا جس دن میں نے چائے بنانا سیکھی تھی۔ اس دن ہوا کچھ یوں تھا کہ ماں اسی جگہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں چائے بنا کر لائی۔ چائے پیتے ہی میری ماں تو چائے کا ایک کپ فوراً سے زمین پر پٹک کر گرجتے ہوئے بولی، یہ کیا بکواس چائے بنائی ہے؟ یہ چائے تھی یا شربت؟ دفع ہو جا اور جا کر اچھی چائے بنا کر لا۔ میں دوبارہ چائے بنا کر لائی، مگر میری ماں نے چائے کا وہ کپ بھی زمین پر پٹک دیا اور ایک تھپڑ رسید کر کے کہنے لگی، اگر اس بار اچھی چائے نہ بنی تو تیری سزا بھی بڑھتی جائے گی۔ اس دن میں نے ماں کے لیے پورے 6 کپ چائے بنائے، اور میری ماں نے ہر کپ توڑا اور مجھے اتنا مارا جو بیان سے باہر تھا۔ ساتھ ہی مجھے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر میں نے ابا کو بتایا تو وہ یہ سارے کپ توڑ کر اور دودھ ضائع کرنے کا الزام مجھ پر لگا دیں گی۔ سسکیاں لیتے ہوئے میں نے چائے کا 7واں کپ بنایا تو ماں نے کہا، اچھی تو ابھی بھی نہیں بنی، مگر گزارا کر گئی ہے۔ ماموں نے ہمارے گھر صرف ایک دن گزارا اور شادی پر آنے کے لیے پرزور اصرار کیا۔ اگلے دن ماموں چلے گئے۔ ماموں یہاں سے 3 گھنٹے کی مسافت پر ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ سب گھر والے بہت خوش تھے کہ شادی پر جا رہے ہیں سوائے میرے، کیونکہ میرا فیصلہ ابھی تک ہونا تھا کہ میں نے جانا ہے یا نہیں۔ ماں کا تو ارادہ تھا کہ میں یہیں گھر پر رہوں، مگر میری ایک بہن بولی، اماں الفت کو گھر پر اکیلا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ تم جوان بیٹی کو گھر پر اکیلا چھوڑ آئی ہو، کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ ویسے بھی انسان کا کیا بھروسہ، اکیلے گھر میں سے کچھ ہو گیا تو تم لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ میری سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیٹی اتنی سمجھدار ہے، میرا بچہ میں بالکل سمجھ گئی، تم لوگ اپنی تیاری کرو اور الفت سے بھی کہہ دو ہمارے ساتھ چل رہی ہے، وہ بھی تیاری کر لے۔ میں اسٹور میں بیٹھی سن رہی تھی۔ میری زندگی بھی کیا زندگی ہے، نہ کوئی دوست نہ ہمدرد، یہ ویران اسٹور ہے۔ اس کمرے میں یا تو گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز گونجتی ہے یا میری سسکیوں کی آواز۔ اگلے اتوار کو ماموں کی چھوٹی بیٹی کی شادی تھی، اس لیے اماں نے فیصلہ کیا کہ ہم کل صبح بھی یہاں سے نکل جائیں اور اسی طرح ماموں کے گھر رہنے کے لیے ایک ہفتہ مل جائے گا، اور ماں بھی اپنی بھتیجی کی شادی میں بڑھ چڑھ کر شریک ہو سکے گی۔ جب سے ابو اس دنیا سے گئے تھے،
میری سوتیلی ماں پہلی بار میرے لیے اچھے کپڑے خرید کر لائی جو میں نے شادی پر پہنے، وہ بھی دنیا والوں میں اپنی عزت بچانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ سوتیلی بیٹی کے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کر رہی ہے۔ کپڑے بہت خوبصورت تھے مگر میری خوشی اس وقت ختم ہو گئی جب ماں نے کپڑے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، الفت، شادی میں یہ کپڑے استعمال کر کے چھوٹی بہن کو دے دینا۔ میں ہکا بکا ماں کا منہ دیکھنے لگی۔ ماں دوبارہ بولی، سمجھ آئی؟ میں نے کہا، جی سمجھ آ گئی۔ اگلے دن دوپہر کے 2 بجے ہم بس کے ذریعے ماموں کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹھیک 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم ماموں کے چھوٹے سے گاؤں پہنچے۔ بس سٹاپ پر اترے تو ماموں لینے کے لیے پہلے ہی کھڑے تھے۔ گاؤں کی تازہ ہوا کتنی اچھی تھی، سرسبز کھیت، میرا تو دل خوش ہو گیا۔ ہم سب ماموں کے گھر پہنچے تو ہمارے استقبال کے لیے ماموں کا پورا خاندان جمع تھا۔ سب نے بڑی محبت سے ہمیں خوش آمدید کہا۔ گاؤں کے لوگ کتنے ملنسار ہوتے ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ یہیں رہ جاؤں، لیکن یہاں پہنچ کر تو میری ماں اور بھائی بہنیں سب اتنے پیار سے پیش آ رہے تھے جو کبھی میرا حال بھی نہ پوچھتے۔ میں تو حیران ہی رہ گئی، میرا تو دل کرنے لگا کہ یہ شادی کبھی ختم ہی نہ ہو۔ نہ جانے آخری بار میں کب مسکرائی تھی کہ اس کے بعد آج مسکرائی۔ آج کا دن ہم نے آرام کیا۔ اگلی صبح ماموں ہمیں اپنے ساتھ گاؤں کی سیر کرانے لے گئے۔ ماموں کا گاؤں بلا شبہ بہت خوبصورت تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب یہاں آئی تھی۔ واپسی پر ماموں مالٹو کے ایک باغ میں لے کر گئے۔ یہ باغ گاؤں کے چودھریوں کا تھا، بہت بڑا باغ تھا۔ مالٹو کا سیزن بھی آنے والا تھا۔ میں ایک پیڑ کے پاس کھڑی پیڑ پر لگے چھوٹے چھوٹے مالٹے دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہاں ایک لڑکا نظر آیا۔ وہ مسکرا کر دیکھ رہا تھا، میرے قریب آیا اور کہنے لگا، مالٹا کھانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں پر یہ تو ابھی کچے ہیں۔ وہ بولا، پک بھی تو سکتے ہیں۔ اس نے ایک مالٹے کو ہاتھ لگایا تو چند لمحوں میں ہی وہ پک گیا۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں چندی آ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ وہ بولا، اگر اور کھانا چاہتی ہو تو تمہارے لیے اور بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے وہ مالٹا لیا اور کھا گئی، بہت میٹھا تھا۔ میں ہنس پڑی اور بولی، تم تو بہت کام کے ہو۔ وہ بولا، تم ہنستی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہو۔ اتنے میں ماں کی آواز آئی، الفت چل گھر چلیں۔ میں نے کہا، ماں بلا رہی ہیں، اب میں چلتی ہوں۔ میں وہاں سے پیچھے چل دی۔ وہ پیچھے آیا اور پھر بولا، میں تمہارا یہی انتظار کروں گا۔ میں مسکرائی مگر بولی کچھ نہیں۔ ماں کے پاس پہنچی تو وہ بولی، گھر نہیں چلنا کیا؟ میں گھبرا رہی تھی کہ ماں نے اس لڑکے کو تو نہیں دیکھ لیا۔ چند لمحوں بعد ماں خود ہی بولی، خود ہی مسکرا رہی تھی، کہ پاگل تو نہیں ہو گئی، خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا، نہیں ماں، اور ہم گھر پہنچ گئے۔ کل شام ماموں کی بیٹی کی اپٹن تھی۔ ہماری چارپائیاں صحن میں ہی لگائی گئی۔ میں چارپائی پر لیٹی تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس باغ میں ملنے والے اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا اسے کوئی جادو آتا تھا؟ وہ کون تھا؟ اسے یاد کرتے کرتے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو جب مامی مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی، الفت اٹھ بھی جا، اور کتنا سوئے گی؟ میں نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مامی نے کہا، کام ختم کرنے دے مجھے اور اٹھ کر ناشتہ کر لے، آج اپٹن کی تقریب ہے، بہت کام ہے۔ میں اٹھی، ناشتہ کیا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میرا ذہن مسلسل اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے مجھے باغ میں بلایا، کیا مجھے جانا چاہیے؟ لیکن اس نے وقت تو نہیں بتایا تھا۔ اگر میں گئی تو پتہ نہیں وہ وہاں پر ہوگا یا نہیں۔ میں کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ اچانک ماں کی آواز آئی، الفت کر لے مزے، یہ مزے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ میں ماں کی آواز سن کر کھڑی ہو گئی۔ ماں نے مجھے غصے سے دیکھا اور چلی گئی۔ دل تھا کہ کچھ سن نہیں رہا تھا۔ سارا دن گزر گیا اور اب عصر کا وقت ہو چلا تھا۔ مغرب کے بعد اپٹن کی تقریب تھی۔ میں ماں سے نظر بچا کر باغ کے لیے نکلی۔ میں باغ میں اسی پیڑ کے پاس پہنچی مگر وہ کوئی نہیں تھا وہاں۔ ہوتا بھی کیسے، کون سا اس نے مجھے وقت بتایا تھا؟ چند لمحے تو کھڑی رہی، پھر واپسی کے لیے مڑی کہ پیچھے سے آواز آئی، کہاں جا رہی ہو الفت؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکا مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، دراصل میں پورا دن وقفے وقفے سے یہاں آتا رہا ہوں کہ شاید تم آ جاؤ، کیونکہ میں تمہیں وقت بتانا ہی بھول گیا تھا۔ میں نے کہا، آج پھر پکا ہوا ایک مالٹا کھلا دو نا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، اچھا کھلا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہاتھ مالٹے پر رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا ہو گیا اور پک بھی گیا۔ اس نے وہ مالٹا توڑا اور مجھے دیتے ہوئے بولا، تمہیں مالٹے بہت پسند ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں تو کھانے کے لیے ترستی رہتی ہوں۔ فروٹ جو بھی گھر میں آتا تھا وہ مجھے ملتا کہاں تھا۔ میں نے مالٹا ختم کیا۔ وہ لڑکا میرا ہاتھ پکڑ کر بولا،
یہاں آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے باغ سے باہر لے گیا اور خوشی سے لہکتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، الفت اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے کہا لیکن وہ کیوں؟ وہ بولا، میں تمہیں خوبصورت جگہ کی سیر کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا واقعی؟ وہ بولا ہاں، اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی، الفت اپنی آنکھیں کھول دو۔ میں نے بھی جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ میں نے اپنے ارد گرد جو نظر دوڑائی، اوہ میرے خدا، اتنی خوبصورت جگہ! ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے۔ زمین تھی کہ سبز قالین بچھا ہوا تھا۔ ہر طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ ایک طرف پہاڑ سے آبشار گر رہی تھی، ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری تھا، اور وہی انجان سا لڑکا اس چشمے میں ایک کشتی میں سوار تھا۔ وہ کشتی خوبصورت تازہ پھولوں سے سجی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ چشمے کے کنارے جو پتھر لگے تھے وہ بہت خوبصورت تھے اور ایسے چمک رہے تھے جیسے صبح کی پہلی کرن چمکتی ہے۔ وہ لڑکا بولا، وہاں کیوں کھڑی ہو الفت؟ یہاں آ جاؤ، تمہیں کشتی کی سیر کرواتا ہوں۔ میں چشمے کی طرف بھاگ کر پہنچی۔ اتنی خوشی تو آج سے پہلے مجھے کبھی نہیں ملی تھی۔ میں اپنے سارے غم بھول گئی، یہ بھی بھول گئی کہ گھر کو کسی کو بتائے بغیر نکلی ہوں۔ آج خوشیوں کے سارے جگنوں میں اپنی مٹھی میں قید کر لینا چاہتی تھی۔ میں چشمے کے قریب پہنچی۔ وہ لڑکا کشتی چشمے کے کنارے لے آیا۔ میں کشتی میں سوار ہو گئی۔ کشتی آہستہ آہستہ پانی میں تیرنے لگی۔ میں نے کہا، تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ وہ بولا، کل جب تمہاری ماں نے تمہیں الفت کہہ کر پکارا تھا تو میں وہیں کھڑا تھا۔ کیا تمہیں ایک پل کے لیے بھی لگا کہ میں بہرا ہوں؟ میں اس کی بات سن کر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، تم بالکل بہرے نہیں ہو۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میں ہنستی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں اس سے پہلے کبھی اتنا ہنسی تھی۔ وہ لڑکا بڑے غور سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بولا، اتنا مت ہنسو الفت، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے چشمے میں گر جاؤ۔ میں اس کی بات سن کر سنبھل کر بیٹھی۔ میں نے کہا، تم نے اپنا نام نہیں بتایا؟ وہ بولا، میرا نام ظفر ہے۔ شکر ہے تم نے میرا نام بھی پوچھا، میں تو سمجھا تھا کہ تمہیں صرف مالٹے کھانے میں دلچسپی ہے۔ اس کی بات سن کر میری ہنسی نکلی تو مجھے خود پر قابو نہ رہا۔ تھوڑی دیر میں ہنستی رہی۔ میں نے پوچھا، اچھا تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کچے مالٹے کیسے پکا کر تیار کرتے ہو؟ کیا تمہیں کوئی جادو آتا ہے؟ وہ بولا، نہیں، میں تو جادو سکھاتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ بولا، میں جن ہوں۔ میں نے کہا، کیوں مذاق کر رہے ہو؟ وہ بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جن ہوں، اور یہ کوک کاف کی چھوٹی سی وادی رنگون ہے۔ میں نے اصفر کے چہرے پر اتنی سنجیدگی دیکھی تو ڈر گئی۔ اچانک توازن ڈگمگا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کشتی سے نیچے چشمے میں جا گرتی، اصفر نے میرا ہاتھ پکڑا، سنبھالا اور بولا، کیا تم ڈر گئی؟ میں واقعی ڈری ہوئی تھی، کچھ بول نہیں سکی۔ وہ بولا، ڈرو نہیں، ہم بہت اچھے جن ہیں۔ کیا تمہیں ایک بار بھی لگا کہ میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں، میں سر ہلا دیا۔ میرا جواب سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں پہلی بار باغ میں ہی دیکھا تھا، تم مجھے بہت اچھی لگی، دل چاہا کہ تم سے دوبارہ ملوں، اسی لیے تمہیں یہاں بلایا، مگر مجھ سے ڈرنا نہیں ہاں؟ میں کچھ سوچ کر بولی، اچھا۔ ہم کشتی سے اترے۔ میں نے کہا، مجھے گھر جانا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ بولا، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اگلے ہی لمحے باغ میں کھڑے تھے۔ میں گھر کی طرف چل پڑی۔ جن زادہ اصفر بولا، الفت میں ہمیشہ تمہارے لیے یہیں کھڑا رہوں گا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اس کی گہری بھوری آنکھیں موتی کی طرح چمک رہی تھی، ہونٹوں پر جیسے اداس مسکراہٹ تھی۔ بہت دیر ہو گئی، شام بڑھ رہی تھی، نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ میں تیز قدم اٹھاتی گھر جا رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولے داخل ہوئی گھر، ماں مجھے دیکھ کر چارپائی سے کھڑی ہو گئی۔ سارے گھر والے صحن میں جمع تھے، شاید میرا انتظار کر رہے تھے۔ ماں نے چلاتے ہوئے کہا، الفت 2 گھنٹے سے کہاں غائب تھی؟ ارے نہیں، کیا مجھے 2 گھنٹے گزر گئے؟ میں نے دل میں سوچا۔ ماموں بولے، الفت کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، سارا گاؤں چھان مارا۔ ماں میری غصے سے بپھری میری طرف بڑھی اور قریب آ کر بولی، الفت بتا کہاں گئی تھی؟ لیکن میں کیا کہتی کہ میں جن زادے کے ساتھ اس کی وادی میں گئی تھی۔ ماں نے ایک زوردار تمچا میرے منہ پر رسید کیا۔ اسی اثنا میں ماموں دوڑتے آئے اور بولے، بس کر باجی، جوان بیٹی کو کیوں اس طرح مار رہی ہے؟ میں رونے لگ گئی۔ ماں نے کہا، دیکھ لیا تو نے زبیر، تو مجھے کہتا تھا کہ الفت پر سختی نہ کیا کر، اب پتہ چلا تجھے اس پر کیوں سختی کرتی ہوں۔ یہاں کر سختی نہیں کی تو نتیجہ دیکھ لیا، 2 گھنٹے سے گھر سے غائب ہے، بکواس نہیں کر رہی کہ کہاں گئی تھی؟ ماں نے میرے بال کھینچے اور بولی، بتاتی ہے یا نہیں؟ ماموں نے ماں کے ہاتھوں سے بچایا اور بولے، بس کر دے باجی، بتا دے گی، لیکن جس طرح تو پوچھ رہی ہے اس طرح کوئی نہیں بتائے گا۔
یہ کہہ کر ماموں نے کہا چل الفت اندر چل۔ میرا ماموں میرے ہاتھ پکڑے اندر لے آئے۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ ماموں مجھے کمرے میں لے آئے۔ میں کرسی پر بیٹھی ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ ماموں نے کہا الفت اتنا بتا دے کہ کہاں گئی تھی، وعدہ کرتا ہوں کہ باجی کچھ نہیں کہے گی۔ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا ماموں میں مالٹو کے باغ میں ہی تھی، یقین کریں مجھے درختوں پر لگے ہوئے مالٹے بہت اچھے لگ رہے تھے، وہاں بیٹھنا اچھا لگتا تھا، میں وہیں بیٹھی تھی۔ میرے پاس کون سی گھڑی تھی کہ جو پتہ چلتا 2 گھنٹے گزر گئے۔ ماموں نے کہا اچھا میں نے مان لیا، چل اب رونا بند کر، مغرب ہو رہی ہے، مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ ماموں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا چل شاباش اٹھ کر منہ ہاتھ دھو۔ یہ کہہ کر ماموں چلے گئے۔ اپٹن، مہندی، رت جگہ، بارات، 4 دن گزر گئے۔ میں دوبارہ گھر سے باہر نہیں گئی، لیکن ماں کے ساتھ جب بھی آمنا سامنا ہوتا وہ گاہے بگاہے یاد دلاتی رہتی کہ ایک بار گھر چل، تیری وہ حالت کروں گی کہ عمر بھر یاد رکھے گی۔ میں پہلے کون سا سکھی تھی۔ ایک غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ خوف کی حالت میں دن رات گزرنے لگے کہ نہ جانے گھر پہنچ کر کیا ہوگا۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو گھر ہی نہ جاتی۔ اتوار کو شادی ختم ہوئی تو ماں نے ماموں سے کہا دیکھ میرا بھائی 1 ہفتہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، کل مجھے واپس جانا ہے۔ ماموں نے کہا باجی 1-2 دن اور رک جاؤ، تم نے کون سا کارخانے جانا ہے؟ ماں نے کہا کارخانے نہیں جانا، لیکن بچوں نے اسکول جانا ہے، ان کا بہت حرج ہو گیا ہے، کل تو میں ہر حالت میں واپس گھر جاؤں گی۔ ماموں بولے اچھا باجی چل جیسے تیری مرضی، پھر کب نکلنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ماں نے کہا سوچ رہی ہوں کہ ناشتے کے بعد اگر گاڑی نکلتی ہے تو بٹھا دے، صبح کے وقت ٹھیک ہے۔ ماموں نے کہا ہاں صبح گاڑی نکلتی ہے، میں تجھے صبح کی گاڑی سے بٹھا دوں گا۔ سب رات کو جلدی سو گئے کیونکہ شادی کی 1 ہفتے کی تھکاوٹ تھی، سبھی تھکے تھے۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹی ستاروں سے باتیں کر رہی تھی، میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اچانک ایسے لگا کہ جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن دوبارہ ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو۔ الفت! میں چونک کر اٹھ کر بیٹھ گئی، ارد گرد دیکھا، صحن میں ماموں، ماں، ماموں کے بچے سو رہے تھے، باقی سب تو اندر سو رہے تھے۔ مجھے میرا نام پکارنے کی آواز دوبارہ آئی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو آواز جانوروں کے باڑے کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس طرف اندھیرا تھا، میں اٹھی اور دبے پاؤں اس طرف چل پڑی۔ قریب پہنچی تو جن زادہ اصفر کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی بوکھلا گئی اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا تم یہاں کیسے آئے؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ بولا میں جن ہوں، مجھے تمہارے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں تو یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا تم صبح چلی جاؤ گی؟ میں نے کہا ہاں میں چلی جاؤں گی۔ وہ بولا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے تمہاری ماں نے تمہیں بہت مارا۔ اس کی بات سن کر میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا نہیں، وہ دراصل ماں کو میری فکر ہو رہی تھی کہ میں کہاں پر تھی، تو بس اسی لیے۔ جن زادہ اصفر بولا فکر تو میرے جن بابا کو بھی میری ہوتی ہے، لیکن وہ مجھے مارتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا تم اب جاؤ، یہاں کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ مگر مجھے تو دیکھ سکتا ہے، کسی نے دیکھ لیا کہ میں یہاں اندھیرے میں کھڑی کیا کر رہی ہوں تو سب کہیں گے کہ میں پاگل ہوں۔ جن زادہ بولا اچھا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ پیچھے سے ماں کی آواز آئی الفت وہاں اندھیرے میں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ ماں کی آواز سن کر میں جلدی سے واپس آئی اور بولی کچھ نہیں اماں، نیند نہیں آ رہی تھی، بھینسیں دیکھ رہی تھی۔ ماں نے کہا تیرا دماغ چل گیا ہے؟ آدھی رات کو اندھیرے میں بھینسیں دیکھ رہی تھی؟ پچھلے 1 ہفتے میں تو نے بھینسیں نہیں دیکھی، صبح روشنی میں دیکھ لینا، چپ کر کے سو جا۔ اس سے پہلے کہ ماں کی طرف سے کوئی دھمکی آئے میں بھی آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ صبح ہم سب بس سٹاپ پر کھڑے تھے، ماموں نے ہماری ٹکٹ لی، بس نکلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ماموں نے ہم بہن بھائیوں کے ہاتھ میں 200 روپے رکھے اور کہا بچوں اپنا خیال رکھنا اور ماموں سے ملنے کے لیے دوبارہ جلدی آنا۔ اسی اثنا میں میری نظر کچھ ہی فاصلے پر کھڑی ایک بس پر پڑی، وہاں اصفر کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے، پھر یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ تو جن ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ امی ماموں کو دعائیں دینے میں مصروف تھی۔ میں نے نظر بچا کر اس پر نگاہ ڈالی، اس کی موتی کی طرح چمکتی بھوری آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ سارے بہن بھائی بس پر چڑھنے لگے، لیکن مجھے تو کوئی ہوش نہیں، میں بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اماں کی آواز آئی ارے الفت خدا کے لیے بس پر چڑھ جا، ادھر کیا دیکھ رہی ہے؟
میں نے چونک کر اماں کو دیکھا اور بس پر چڑھ گئی۔ شکر ہے کہ بیٹھنے کے لیے کھڑکی والی سائڈ ملی تو میں شیشے کی کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے آج کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس سے نظر ہٹائی تو کوئی بہت قیمتی چیز گم جائے گی۔ اسی لمحے میں نے تیز ہوتی دھڑکن کو سنا تو جیسے اندر ایک شور برپا ہوا کہ دھڑکنیں بھی زور سے کہہ رہی ہوں کہ واپس نہ جاؤں۔ گاڑی نے ہارن دیا کہ بس ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈرائیور نے بس سٹارٹ کی تو مجھے لگا کہ میرے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ مجھے گھٹن ہونے لگی۔ دل چاہا کہ بس سے اتر کر اصفر کے پاس چلی جاؤں۔ بس نے آہستہ آہستہ حرکت کو شروع کی تو اب تو دل کی دھڑکن جیسے رک ہی گئی۔ بس چلنے لگی۔ میں اپنی بے چینی نہیں روک پا رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس سے پہلے کہ ضبط ٹوٹ جاتا، اچانک اصفر کھڑکی کے پاس آیا اور بولا، الفت میں تم سے ملنے آؤں گا۔ اس کی آواز کانوں میں گونجی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آنکھوں سے گرے آنسو کے چند قطرے میں نے دوپٹے سے صاف کیے اور اصفر پر آخری نگاہ ڈالی اور بس اپنی سپیڈ سے منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اماں میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ سرگوشی کی، الفت رو کیوں رہی ہے؟ میں نے کہا، بس ویسے ماموں کی یاد آ گئی، ماموں بہت اچھے ہیں۔ ماں نے لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا، ہاں واقعی میرا بھائی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ میرے کانوں میں اصفر کی آواز گونج رہی تھی، الفت میں تم سے ملنے آؤں گا، اور میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ بالآخر ہم گھر پہنچ گئے۔ تالا کھولا تو گھر کی حالت ایسی تھی جیسے برسوں سے بند ہو۔ میرے سوتیلے 2 بھائی اور 3 بہنیں تو آتے ہی سو گئے۔ میں اور ماں نے مل کر پورا گھر صاف کیا۔ سفر کی تھکاوٹ اور پھر گھر کے کام، میں کھانا کھانے لگی۔ ماں نے میرے سامنے سے برتن اٹھا لیا اور بولی، تو نے اب تک بتایا نہیں کہ اس نے تو 2 گھنٹے کہاں غائب رہی؟ میں نے کہا، ماں میں نے ماموں کو بتا دیا تھا کہ میں مالٹے کے باغ میں ہی بیٹھی تھی۔ ماں نے کہا، اچھا تیرا ماموں پورے باغ کو چھان آیا تھا، تو وہاں اسے ملی کیوں نہیں؟ میں نے کہا، ماں یہ باتیں بعد میں کرنا، خدا کے لیے مجھے ابھی کھانا دے دو، بھوک لگی ہے۔ لیکن ماں میری پلیٹ لے کر کچن کی طرف گئی۔ میں ماں کے پیچھے یہ کہتے بھاگی کہ ماں ایسا نہ کر، سفر کی تھکاوٹ سے شام ہو گئی ہے، بھوک لگی ہے۔ لیکن ماں نے کھانا کچن میں رکھا اور بازو سے کھینچتے اسٹور میں لے آئی۔ دھکا دیتے ہوئے بولی، تیرا علاج یہی اسٹور ہے، میں تو اسی اسٹور میں تیرا مقبرہ بنواؤں گی، مجھ سے جھوٹ بولتی ہے بے شرم لڑکی۔ یہ کہہ کر سوتیلی ماں نے دروازہ بند کیا اور میں دروازہ پیٹتی رہی اور کہتی رہی، ماں ایسے نہ کر، میں جھوٹ نہیں بول رہی، آج کھانا دے دے، کل بے شک نہ دینا۔ لیکن ظالم ماں نے ایک نہ سنی۔ مجھے بھوک سے رونا آ گیا۔ بھوک پیاس کی شدت سے نڈھال روئے جا رہی تھی۔ کب تک روتی رہتی؟ اسٹور کا روشن دان بتا رہا تھا کہ مغرب ہو گئی ہے۔ باہر سے میرے بہن بھائیوں کے کھانا کھانے، گپ شپ کرنے، کہکو کی آوازیں آ رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی، اب تو میری سسکیاں بھی شوق پورا کر کے رک چکی تھی کہ اچانک میرے سامنے اصفر نمودار ہوا۔ میں آنکھیں ملنے لگی کہ کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ وہ میرے سامنے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی، اس میں کافی سارے پھل فروٹ تھے اور ایک پلیٹ میں حلوہ تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، لیکن دیکھو مجھے خود ہی پتہ چل گیا۔ میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ یہ جو حلوہ ہے ہماری وادی کا مشہور حلوہ ہے، بہت مزیدار ہوتا ہے، ہمارے یہاں خاص طور پر جنات کی شادی میں بنایا جاتا ہے، میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں نے سنا تو خوش ہو گئی۔ حلوہ مزیدار تھا تو میں نے سارا کھایا، پھل بھی کھا گئی۔ اصفر نے مجھے ایسے کھاتے دیکھا تو بولا، ہم جن زیادہ کھاتے ہیں مگر ایسے لگ رہا ہے کہ تم بھی ہمارے قبیلے میں شامل ہو گئی ہو۔ میں کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ میرے کہکے کی آواز باہر تک گئی۔ وہیں سے میری ماں بولی، الفت کیا بھوک کی وجہ سے پاگل ہو گئی ہے؟ جن مسکراتے ہوئے بولا، ہماری وادی میں ایسی جگہ ہے جہاں پر جسے سزا دینا ہو تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ وہ جگہ بہت خطرناک ہے کیا؟ وہ بولا، ہاں کیونکہ وہاں آج سے 2000 سال پہلے کی سب سے خطرناک چڑیلوں کو کوہ کاف کے شہنشاہ نے قید کر رکھا ہے۔ وہ اتنی خطرناک ہے کہ قید ہونے کے باوجود ان کی طاقت میں فرق نہیں پڑا، اور وہاں غلطی سے بھی کوئی چلا جائے تو وہ اسے اتنا تنگ کرتی ہیں کہ شہنشاہ کوہ کاف کو اپنے خاص سپاہی ان کی مدد کے لیے بھیجنے پڑتے ہیں۔ تم کہو تو تمہاری ماں کو بھی وہیں پہنچا دیتا ہوں۔ میری ہنسی نکل گئی مگر میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی، نہیں ایسا نہیں کرنا، ورنہ میری ماں تو ہارٹ اٹیک سے ہی مر جائے گی۔ میں کھانا کھا چکی تھی۔ اصفر نے ایک ہاتھ میں مٹی میں سراہی پکڑی تھی، میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اس سراہی میں اسی چشمے کا پانی ہے جس چشمے میں ہم دونوں نے کشتی کی سیر کی تھی، پینا چاہتی ہو تو پی لو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے لیا اور جی بھر کر پانی پیا۔ اس کے بعد وہ اٹھا، اس نے سراہی ٹرے کے اوپر رکھی اور بولا، تم بہت تھک چکی ہو، سو جاؤ، میں صبح آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔
मैं वहीं लेट गई। पेट भर कर खाना खाने के बाद मुझे नींद आने लगी। मेरा दिल और दिमाग दोनों असफर को याद कर रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि वो जिनज़ादा है और मैं इंसान। जिन और इंसान कैसे साथ रह सकते हैं? कितनी अजीब बात थी कि वो जिन था मगर मुझे डर नहीं लगता था। मेरा दिल कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। न जाने कब दिमाग की सुनती और दिल को समझाते मुझे नींद आ गई। सुबह देर तक सोती रही। अचानक दरवाज़ा खुला और सौतेली माँ अंदर आई। मुझे सुकून से सोता देखकर बोली, लगता है तुझे खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, तू खाए बगैर भी जिंदा रह सकती है। अब तो ऐसा आए दिन होने लगा। मेरी माँ हमेशा किसी न किसी बात का बहाना बनाकर स्टोर में बंद करती और 2 दिन खाने के लिए ना देती, लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उल्टा मैं खुश होती कि घर के काम काज से जान छूटी। असफर मेरे लिए अच्छा खाना लाता, वो काफ़ी देर तक बातें करता और फिर चला जाता। खुशी इंसान की शख्सियत पर अच्छा असर डालती है। पेट भर कर खाना खाने की वजह से मेरी सेहत भी कुछ बन गई और मैं पहले से मज़ीद खूबसूरत नज़र आने लगी। सौतेली माँ को तशवीश होने लगी कि 2-2 दिन तक मुझे भूखा रखती है, मगर मेरी सेहत पर तो उल्टा असर पड़ रहा है। आखिर क्यों? आज 2 हफ्ते गुजर गए, मेरी माँ ने मुझे स्टोर में बंद नहीं किया। मैं खुद बड़ी परेशान हुई कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। मैं भी 2 हफ्ते काम करके थक गई थी, आराम करना चाहती थी। दिल में तरकीब आई। मैंने जानबूझकर माँ का पसंदीदा कप ज़मीन पर गिरा कर तोड़ा। फिर क्या था, माँ को ऐसा जुनून चढ़ा कि उसने पहले मारा फिर स्टोर में बंद कर दिया। असफर तो जैसे इंतज़ार में था, फ़ौरन हाजिर हुआ और कहने लगा, कब से तुमसे ढेरों बातें करना चाहता हूँ। असफर ने कहा, वैसे भी तुमने यहाँ 2 दिन बंद ही रहना है, मेरे साथ चलो तुम्हें सैर करवाता हूँ। मैं भी खुश हो गई और वो बोला, अपनी आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की और चंद लम्हों में हम जिन्नात की रंगून वादी में खड़े थे। जिनज़ादा बोला, कैसा लगा? मैंने कहा, बहुत अच्छा। आसमान पर हर तरफ सितारे बिखरे थे। मैंने कहा, असफर यहाँ अंधेरा है, थोड़ी रोशनी होती तो मज़ा आता। वो बोला, तो ये लो। ये कहकर वो जहाँ बाजू फैलाता कंदीलें रोशन होती। मैं खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत है। इतने में उसी लम्हे जिनज़ादा हाजिर हुआ और बोला, सरदार आला आपको याद कर रहे हैं। असफर ने कहा, ठीक है, हम हाजिर होते हैं। मैं परेशान हो गई और बोली, कौन है वो? वो बोला, सरदार आला वादी रंगून के सरदार हैं, मेरे वालिद मोहतरम। मैंने कहा, क्या? वो बोला, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होता। हम सरदार आला के दरबार में हाजिर होंगे। अंदर एक मुनासिब से तख्त पर एक सरदार बैठा था और कोई नहीं था। मैं नजरें झुकाए खड़ी थी। सरदार बोला, तुम क्या करते फिर रहे हो असफर? असफर बोला, कुछ नहीं वालिद मोहतरम। सरदार ने कहा, कुछ नहीं तो ये लड़की कौन है? असफर ने कहा, ये इंसान है। सरदार गुस्से से बोला, मुझे भी मालूम है, मगर यहाँ क्या कर रही है? असफर चंद लम्हे सर झुकाए खड़ा रहा, फिर बोला, मैं उल्फत से मोहब्बत करता हूँ और मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर चुका हूँ। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये सुनते ही सरदार गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, क्या सारे फैसले तुम अकेले करने लगे हो? असफर बोला, सब नहीं वालिद मोहतरम, मैंने तो सिर्फ दिल का फ़ैसला किया। सरदार मज़ीद गुस्से में आया और तख्त से ये कहते नीचे उतरा, ना हंजार, तुम अब मुझे जवाब देने लगे हो? असफर ने कहा, वालिद मोहतरम, ऐसा ना कीजिए। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा आपके हर फैसले के सामने सर झुकाया है, मगर इस बार मुझे रोकने की कोशिश न करें। सरदार चिल्लाया, वरना तुम क्या कर लोगे? असफर ने कहा, नहीं मालूम, लेकिन शायद आपका बेटा जी न सके। सरदार की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी, लेकिन वो खामोश रहा। उसने ताली बजाई तो एक जिन अंदर आया। सरदार ने कहा, इस लड़की को कैद खाने में डालो और हमारे इस नाफरमान बेटे को इसके आराम गाह में कैद कर दो। जिनज़ादा मेरी तरफ बढ़ा। असफर चिल्लाया, ऐसा ना करे सरदार आला, मुझे कैद खाने में डालें लेकिन उल्फत को मेरी जगह आराम गाह में कैद कर दें। सरदार इतने गुस्से में था। वो फिर बोला, ले जाओ इनको, क्यों खड़े हो यहाँ? असफर चिल्लाता रहा, मगर उसकी किसने सुननी थी। मैं हमेशा की तरह तन्हाई की कैद काट रही थी और असफर फ़कत मेरी वजह से तन्हाई काटने पर मजबूर था। सरदार आला अपने दोनों हाथ कमर पर रखे आरामगाह में बेचैनी से टहल रहा था। सरदार की खातून अव्वल असफर की माँ खड़ी रो रही थी और सरदार की मिन्नतें कर रही थी कि मेरे बेटे को माफ़ कर दे। लेकिन सरदार गिरजा, तुम्हारा बेवकूफ़ चश्मो चिराग एक इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार है और कहता है कि उसके बगैर जिंदा नहीं रहेगा। हम जिन्नात शान और शौकत रखते हैं, हज़ारों साल जीते, हमारे दरवाजे पर तो मौत भी हज़ारों साल हाथ बांधे खड़ी रहती है। लेकिन तुम्हारा ये नालायक बेटा छोटी सी उम्र में इश्क के समुंदर में डूबने की बातें कर रहा है। वो भी एक कमज़ोर सी इंसान लड़की के लिए ये बेटा पैदा किया तुमने? सरदार गिरजते हुए बोला। सरदारनी बोली,
مجھے ایک موقع دیں، میں اس کو سمجھا لوں گی۔ سردار بولا، سمجھا لو اپنے نافرمان بیٹے کو، ورنہ مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ سردارنی نے اظفر کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا۔ ہم دونوں کو اپنے اپنے قید خانے میں قید ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ کئی دن بعد بھی سردار اپنی بات پر اظفر کو لانے میں ناکام رہا، تو سردار نے وادی میں اعلان کر دیا کہ کل صبح تمام جنات کے سامنے انسانی دنیا سے آئی لڑکی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگلے دن وادی میں جنات کی بڑی پنچایت لگی تھی۔ مجھے اور اظفر کو قید خانے سے لایا گیا اور سردار کے سامنے مجرموں کی طرح پیش کیا گیا۔ سردار نے گرجدار آواز میں کہا، اظفر، کیا اب بھی تم اپنی بات سے دستبردار نہیں ہوگے؟ اظفر نے کہا، اگر آپ نے الفت کو نقصان پہنچایا تو اب اپنے بیٹے کو دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ سردار گرجا، اظفر، یہ کیا بچپن ہے؟ کیا تمہیں علم ہے کہ ایک بیکار لڑکی کے لیے تم اپنی ساری طاقتوں کو آہستہ آہستہ گنواتے جا رہے ہو؟ اظفر نے کہا، سردار اعلیٰ، جس طرح آپ اپنے ہاتھوں سے اپنا بیٹا گنوا رہے ہیں۔ آخر میں کیسا نصیب لے کر دنیا میں آئی تھی؟ کیا میرے نصیب میں صرف قید خانہ لکھا تھا؟ یا اللہ، میں نے ایسا کیا گناہ کیا کہ میرے نصیب میں ہر جگہ ٹھکرائے جانا لکھا تھا؟ آنسو ابشار کی طرح آنکھوں سے گر رہے تھے۔ اظفر جو غم سے نڈھال گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، آنسو کو پیتے ہوئے اپنی ماں سے بولا، جو سردار کے ساتھ ہی کھڑی زارو قطار رو رہی تھی، کیسی ماں ہیں آپ کو اپنے بیٹے کی لاچارگی نظر نہیں آ رہی؟ یہ سن کر اظفر کی ماں بھاگی اور بیٹے کو گلے لگا لیا اور سردار سے کہنے لگی، آپ کا اقبال ہمیشہ بلند رہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، میں اپنے بیٹے کو لے کر اس وادی سے چلی جاؤں گی۔ اب تو سردار بھی ٹوٹا نظر آ رہا تھا، کہنے لگا، اس نافرمان کو چھوڑ دوں گا لیکن لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، تاکہ دوبارہ اس وادی کے اصول توڑنے کی کوئی ہمت نہ کرے۔ یہ کہہ کر سردار نے ایک جن کو کہا کہ اس لڑکی کو قتل کر دو۔ اظفر چلایا، والد محترم، رک جائیں ورنہ میں اپنے آپ سمیت اس وادی کو آگ لگا دوں گا۔ جن رک گیا۔ اظفر بولا، کس بیچاری کو مار رہے ہیں آپ، جس کی سوتیلی ماں روز اسے مار کر کئی دن بھوکا رکھتی ہے؟ اس کی شادی نہیں کرتی محض اس لیے کہ اس کے ہاتھ سے نوکرانی چلی جائے گی؟ اس کو مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ یہ سن کر سردار چند لمحے خاموش رہا اور بولا، ٹھیک ہے، اس لڑکی کی ماں کو سبق میں خود سکھاؤں گا، تم وعدہ کرو کہ اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے۔ اظفر آنسو کے ساتھ بولا، نہیں جاؤں گا۔ روتے روتے میری ہچکی بندھی، میں اسے کیسے بتاتی کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، مگر خاموش رہی۔ یہ دنیا میری نہیں تھی، یہاں مجھے کوئی قبول نہیں کر رہا تھا۔ اظفر اسی لمحے کھڑا ہوا، اس نے نظر بھر کر مجھے دیکھا، مگر میں نے نظریں چرا لی۔ سردار اپنے چند خاص جنات لے کر مجھے چھوڑنے میرے گھر آیا۔ صبح کے وقت تھا، میری بہنیں اور بھائی سب اسکول جا چکے تھے۔ میری سوتیلی ماں کچن میں بیٹھی تھی۔ اچانک ہم سب صحن میں نمودار ہوئے، سردار گرجا، کون ہے گھر پر؟ میری ماں کچن سے بھاگتی چلی آئی۔ سردار کے ساتھ اس کے 4 خاص جن تھے، 5واں سردار تھا۔ میری سوتیلی ماں نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے ہوئے کہا، آئے ہائے، کئی دن سے غائب بے شرم لڑکی کن کے ساتھ گھر آ رہی ہے؟ اور دروازے کو تو کنڈی لگی ہوئی ہے، تم لوگ اندر کیسے آئے ہو؟ اتنے میں سردار نے اپنی انگلی سے ماں کی طرف اشارہ کیا تو وہ زمین سے چند فٹ اوپر اٹھ گئی اور چیخنے چلانے لگی، کون ہو تم اور یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنے میں نہ جانے سردار نے کیا پڑھ کر ماں کے اوپر پھونکا کہ ماں بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بول تو رہی تھی مگر اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آخر سردار نے انگلی نیچے کی تو وہ دھڑام سے زمین پر آ گری۔ سردار نے کہا، کان کھول کر سن میری بات، مائی میں جنوں کا سردار ہوں اور میری طاقت تو نے دیکھ لی ہے۔ میرا کام کمزور لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ آج کے بعد اگر نے اس لڑکی پر ظلم کیا، اسے کمرے میں بند کیا یا انگلی بھی دکھائی تو میں انگلی کے ساتھ ساتھ تیری گردن بھی توڑ دوں گا۔ اس کے بعد سردار نے اپنے 2 جنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور آج کے بعد میرے یہ 2 جن اس لڑکی کے محافظ بن کر اسی گھر میں رہیں گے۔ اگر نے اس لڑکی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو اگلے لمحے پورا محلہ تیرا جنازہ اٹھانے کے لیے پہنچ جائے گا۔ اسی وقت سردار نے کچھ پڑھ کر ماں پر پھونکا تو وہ دوبارہ بولنے لگی، نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گی، یہ تو میری بیٹی ہے، میں تو پہلے بھی اسے ڈانٹتی تھی، اس کے بھلے کے لیے ڈانٹتی تھی۔ سردار نے کہا، لیکن اب ذرا دھیان کرنا ورنہ میرے یہ جن تجھے دوبارہ ڈانٹنے کا موقع نہیں دیں گے۔ میری سوتیلی ماں روتے ہوئے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔
اس کے بعد سردار نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر تمہیں ذرا سے بھی تکلیف پہنچے تو یہ 2 جن یہاں موجود رہیں گے، ورنہ تم مجھے یاد کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ کچھ رشتے کبھی نہیں بن پاتے ہیں۔ یہ کہہ کر سردار اور اس کے جن چلے گئے، لیکن سردار نے 2 محافظ جن میرے گھر چھوڑے تھے وہ وہیں کھڑے رہے۔ میری ماں نے کہا، کیا تم لوگ نہیں جاؤ گے؟ ان میں سے ایک جن بولا، فکر نہ کرو، ہم تمہارے علاوہ کسی کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن جب تک سردار کا حکم ہے ہم یہیں رہیں گے۔ اس دن کے بعد سے میری سوتیلی ماں بالکل سیدھی ہو گئی تھی، بلکہ اب تو وہ میرے لیے بہت اچھے اچھے رشتے ڈھونڈنے لگی تھی تاکہ مجھ سے کسی طرح سے اپنی جان چھڑوا سکے۔ لیکن میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے دل میں تو اظفر رہتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔